اللہ کی پہچان ان چیزوں پر موقوف نہیں ہے کہ ایک آدمی یہ سمجھے کہ بھئی میں اوپر گیا اور میں چاند تک پہنچ گیا اور میں فضائی نظام تک میں پہنچ گیا، دیکھو ہم تو چاند سے خاک بھی لے کے آئے۔ مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے ایک بزرگ گزرے ہیں، اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں، انڈیا کا بیان ہے ان کا، اس میں فرماتے ہیں کہ امریکی اخبار میں یہ بات آئی، فرمانے لگے وہ کٹنگ بھی میرے پاس ہے اور اگلے دن اس کا رد کیا، اس کی کٹنگ بھی میرے پاس ہے۔ تو کہا کہ اس اخبار میں یہ آیا کہ ہمارے لوگ چاند تک پہنچ گئے اور جیسے ہی وہ چاند کے اندر داخل ہوئے تو وہاں انہوں نے چاند میں اذان سنی، یعنی جو اذان ہم لوگ دیتے ہیں تو چاند میں اذان کی آواز آئی، تو اذان کی آواز کا آنا یہ تو اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ اس سے پوری دنیا میں ایک شور ہوا اور لوگوں نے یعنی گویا کہ بھی چاند میں اذان کی آواز آ گئی اور ان کافروں نے سنی اذان کی آواز، یہ تو سچا مذہب ہے، جس مذہب کی آواز اتنی بلندی پر آواز دی جا رہی ہے۔ اب ان کو ڈر لگا کہ بھئی یہ تو لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے، اور ہماری جو ذہن سازی ہے، ہماری جو محنت ہے کہ بھئی اسلام نعوذ باللہ باطل مذہب ہے، یہ بات تو ہماری وہ ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ اگلے ہی دن جو ہے وہ اس کی تردید کر لی، کہا نہیں وہ ہم سے کل غلطی ہو گئی تھی، کوئی اذان کی آواز نہیں ہے۔ مولانا عمر پال پوری صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام تو سچا مذہب ہے، اور کبھی کبھار کافروں کی زبان سے بھی اللہ جل جلالہ اس کی حقانیت کو واضح فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں ان آیات کے اندر یا دیگر آیات میں 14ویں پارے میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، کہ ہم نے آسمان کے اندر سیارے پیدا کیے اور ہم نے ان ستاروں کے ذریعے سے، ان سیاروں کے ذریعے سے دیکھنے والوں کے لیے اس کو خوبصورت بنائے ہیں۔ ہمیں یوں ہم دیکھتے ہیں جب مطلع صاف ہوتا ہے، کراچی کی روشنیاں اتنی تیز ہیں، یعنی جب ہم رات کو ہوتے ہیں تو یہ آسمان ہمیں بہت اچھا نظر نہیں آتا، لیکن جب آدمی تھوڑا سا دیہاتی ماحول میں جاتا ہے جہاں یہ والی روشنیاں نہیں ہوتی تو وہاں بالکل آسمان بہت شاندار نظر آتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا۔ پھر چونکہ شیاطین بھی کوشش کرتے ہیں، اوپر جاتے ہیں جہاں فرشتے غیب کی باتوں کا مذاکرہ کرتے ہیں، تو وہ شیاطین اوپر جب جاتے ہیں غیب کی باتیں سننے کے لیے، اللہ جل جلالہ فرشتوں کے ذریعے سے وہ ستارے توڑ کر کے ان شیطانوں کو مارے جاتے ہیں۔ تو شہاب ثاقب عربوں کے ہاں بھی مشہور تھا، سرخ رنگ کے گولے آتے تھے اوپر سے، تو جیسے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، طارق کس کو کہتے ہیں؟ کہا جی چمکتے دمکتے ستارے کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو آسمانی ستارے ہیں یہ دیکھنے والوں کے لیے اللہ پاک نے ان کو خوبصورت بنائے۔ اچھا، تو اس کے پیدائش کی دو غرضیں ہیں۔ نمبر ایک، انسان نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے اور اللہ کو پہچانے، شکر گزار بنے۔ نمبر ایک نصیحت حاصل کرے، اگلی آیت میں یہ بات آ رہی ہے۔ نمبر دو شکر گزار بنے انسان، اس لیے ہے۔ اب یہ والی بات کہ بھائی یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان میں فٹ ہیں، جیسے یہ ہمارے بعض بلب بالکل چھتوں میں فٹ ہوتے ہیں، جیسے یہ پلروں پہ بیم پہ جو لگے ہوئے ہیں فٹ لگ رہے ہیں، اندر فٹ ہیں، یا یہ ہے کہ یہ فٹ نہیں ہے، باہر ہے؟ اس میں سائنسی تحقیقات یہ الگ الگ ذہن رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بالکل فضا میں ہے، اور بعض سائنس والے کہتے ہیں یہ آسمان میں فٹ ہے۔ خیر، قرآن پاک نہ اس بات کو ثابت کرتا ہے اور قرآن پاک نہ اس بات کی نفی کرتا ہے، اور اللہ جل جلالہ کی یہ کتاب اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
وہ کائنات کی چیز یوں کر لو تو یہ بن جائے گا. یہ لوگوں کے فہم اور لوگوں کے سمجھ پہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑا ہے. ان تمام تخلیقات کی بنیادی غرض انسان کو غور و فکر کی دعوت ہے. ابھی آپ نے اس کو سنا، سورہ آل عمران پہلی رکعت میں اس کا آخری رکوع آپ نے سنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت میں جیسی آنکھ کھل جاتی تھی، اللہ کے رسول یہ پورا رکوع پڑھتے تھے، اور یہ آپ کا معمول تھا. تہجد شروع کرنے سے پہلے یہ والا ایک رکوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو ان آیاتوں کو پڑھ کر کے، یہ آیتیں اتری ہیں اور پھر بھی وہ آسمان اور زمین کے نظام میں غور نہیں کرتا. اس کو چاہیے غور و فکر کرے، اور غور و فکر صرف غور کرے نہیں، غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچے. ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کے اختلاف میں یہ عقل مندوں کے لیے زبردست وہ ہے، نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر آن ہر گھڑی کھڑے بیٹھے لیٹے یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی بناوٹ میں یہ کیسے اللہ نے بنائے ہیں. ہزاروں سال ہو گئے آسمان کو، لیکن آسمان کے رنگ میں تبدیلی نہیں آئی، آسمان میں کوئی پھٹن نہیں آئی. یہ پھٹن اور رنگ کی تبدیلی یہ ہمارے رب نے بیان کی ہے. سورہ ملک کے پہلے رکوع میں اور سورہ قاف کے اندر ہے. مَا لَهَا مِن فُرُوجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ، یہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے، اور ہم نے اس آسمان کو ستاروں سے مزین کیا. مَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، ان آسمانوں میں کوئی پھٹن نہیں ہے. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ، بار بار دیکھو آسمان کو، بار بار دیکھو، اس میں تمہیں کوئی دھران نظر نہیں آئے گی. بار بار تمہاری نگاہ تمہاری طرف واپس آ جائے گی، درماندہ ہو جائے گی، لیکن آسمان میں تم کوئی نقص پیدا نہیں کر سکو گے. تو اللہ جل جلالہ دعوت دے رہے ہیں، ذرا غور تو کرو. اور پھر ایمان والے جب غور کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے ان آسمان اور زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا، کسی کام کے لیے پیدا کیا. لہٰذا اے اللہ فقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے. پھر آگے دعاؤں کا ذکر ہے، پھر آگے دعاؤں. تو یہ جتنی بھی تخلیقات ہیں اس کی بنیادی غرض وہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کے ایک ہونے کو دل میں بٹھانا ہے. باقی یہ کیسی ہیں، لوگوں نے اپنی زندگی، قرآن پاک کا موضوع یہ نہیں ہے. جن لوگوں نے اپنی زندگی اس میں لگا دی، پوری زندگی لگ گئی تھی سائنسی تحقیقات میں، اجی ہم تو چاند تک پہنچ گئے. آپ کو پتہ ہے ہم چاند تک پہنچے، ہم چاند پہ گئے. تو وہ لوگ جو چاند تک پہنچے، بجائے اس کے کہ خدا کے وجود کے قائل ہو جاتے، اللہ جل جلالہ کے سامنے دب جاتے، وہ مزید متنفر ہو گئے اور گئے، اور جو ماننے والے تھے ان کے دل دماغ کو بھی الجھا دیا. تم تو یار زمینی باتیں کرتے ہو، تمہارا اور کیا کام ہے؟ مسجد تک جانا تمہارا کام ہے، ہم دیکھو چاند تک پہنچ گئے. تم تو مسجد تک جاتے ہو. تو جو ماننے والے تھے، کمزور دل کے تھے، ان کے پاس تھا نہیں کچھ، وہ انہی باتوں میں الجھ کر کے خدا سے اور دور ہو گئے. حالانکہ جو سمجھدار لوگ گئے ہیں اور وہاں سے واپس آئے ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کم سے کم 7 8 10 صفحے اس پہ لکھے ہیں، پورا میں نے پڑھ لیا اس کو. اس میں جو اخیر میں حضرت نے خلاصہ لکھا ہے اس بات کا، فرمائے کہ جو فلانا بھی گیا، جرمن کا آدمی گیا، لندن والا بھی گیا، امریکہ کا فلانا گیا، کتابوں کے نام لکھے، فلانے فلانے انگریز یہ لوگ گئے، کچھ عیسائی لوگ گئے، اور اخیر میں جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے تو سفر تو بڑا کامیاب ہوا، لیکن ہم جو سیارے ہم نے دیکھے وہ فضا کے اندر ہیں، اور اس کی پیمائش ہمارے بس میں نہیں ہے. اور وہ جو سیارے چل رہے ہیں
اس کو ایک غیبی طاقت چلا رہی ہے، اور وہ طاقت کے بغیر چل نہیں سکتی، اور یہ پورا آسمانی نظام ایک اس محافظ اور حفیظ ذات کے قبضے میں ہے، جو حفیظ ذات بغیر نگرانی کے یہ نظام چل نہیں سکتا، اور ہم اس پورے آسمانی فضائی نظام کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، ہم بالکل بے بس ہیں، اور بالکل ہم ہار مانتے ہیں اس ذات کے سامنے، چونکہ یہ بیان کرنے والے عیسائی تھے، دہریہ نہیں تھے، خدا کے منکر نہیں تھے، خدا کے وجود کے قائل تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو مانتے ہیں۔ ان کا یہ اعتراف ہے کہ یہ پورا نظام ایک حفیظ ذات، ایک ایسی غیبی طاقت کے قبضے میں ہے، جو غیبی طاقت جو ہے وہ اس پورے مربوط نظام کو چلا رہی ہے، اور ہم اس کی حقیقت تک پہنچنے سے بالکل قاصر ہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ان کافروں کا بیان ہے، جس کا میں بالکل مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ بھائی یہ پورا نظام ایک مربوط نظام ہے، ایک حفیظ ذات، ایک غیبی طاقت اس کی نگرانی میں ہے، اور یہ نظام بغیر نگرانی کے چل نہیں سکتا، اور ہمارے بس سے باہر ہے کہ ہم اس کی حقیقت تک پہنچ سکیں۔ تو یہ ایک سمجھداری والی بات ہے، اور وہ بات کہ آدمی جو ہے وہ جائے اور آ کر کے کہیں کہ تم لوگوں کو کیا پتا اور ہمیں سب کچھ پتا ہے، یہ بے وقوفی والی باتیں ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس پورے کائنات کو بنایا ہے، اس لیے نہیں بنایا کہ اپنی زندگیاں اس میں لگا دو اور خدا کو نہیں پہچانو، اس لیے بنایا ہے کہ تم ان چیزوں کو دیکھو، اور تم ابھی اس وقت تک، یعنی کتنی دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، لیکن آسمان کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ پھر وہ سائنسی تحقیقات والے وہ گروپ جو کہتے ہیں آسمان نہیں ہے، تو وہ قرآن پاک کے مخالف ہے۔ کیوں؟ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ آسمان ہے اور جسم والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فضا ہے، جیسے ایک خالی فضا ہے، کچھ نہیں آگے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ آسمان جسم والا ہے، اور ایک آسمان نہیں ہے بلکہ 7 آسمان ہیں، کہ ہمارے رب کا فرمان ہے۔ اسی طرح ہمارے رب فرماتے ہیں آسمان میں دروازے ہیں، اور خاص وقت میں کھلتے ہیں، اور ان دروازوں کے اوپر پہرے لگے ہوئے ہیں، اور فرشتے ان پہروں میں موجود ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ مشہور حدیث جس کا انکار کافر ہی کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو دستک دی، تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ تو پھر اندر سے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اندر سے آواز آئی، پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر آنے کی اجازت ہے؟ سنیں یہ بات، یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن ہے بڑی زبردست بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ اب دروازہ کھلا جی، آسمان کا دروازہ کھلا، اور اہلاً و سہلاً و مرحبا، اور استقبال ہے جی، فرشتے بھی ہیں، اور آدم علیہ السلام بھی ہے، اور انبیاء بھی ہیں، اور یہ حضور کا استقبال کر رہے ہیں، اور ان کی عالم مثال والی روحانی شکلیں یہاں بیت المقدس میں حضور کے مقتدی بنے۔ پھر اوپر اللہ نے ان کو پہنچایا، ہر آسمان میں الگ الگ نبیوں نے کیا کیا، ہمارے نبی کا استقبال کیا۔ یا صرف اتنی بات بتانی مقصود ہے کہ آسمان جسم والے ہیں، موجود ہیں، اور اس آسمان میں دروازے ہیں، اور آسمان کے دروازوں کا ذکر، آسمان کے دروازوں کا ذکر اس حدیث میں ہے، اور آسمان کے دروازوں کا ذکر قرآن پاک کی وہ آیت جو عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ کی پہلی سورت میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھول دیے جائیں گے اور دروازوں کی شکل میں ہو جائیں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، ابواب باب کی جمع ہے، دروازے کو کہا جاتا ہے۔ تو خیر یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ پورا ایک نظام ہے ہمارے رب کا بنایا ہوا، اس نظام کی تحقیقات کے اندر گھسنا یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے، اور قرآن منع بھی نہیں کرتا۔
اندر گھسو، آپ تحقیقات کرو، سائنس میں آگے بڑھو، لیکن سائنس میں آگے بڑھنا نعوذ باللہ تم قرآن کے منکر بنو، یا کوئی چیز قرآن پاک کے اندر ہے اور تمہاری سائنسی تحقیقات اس کے خلاف آ رہی ہیں، تو نعوذ باللہ بعض سرپھرے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مشاہدے والی سائنس کی تحقیق کو سامنے رکھ کر کے قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں، یا مسلمان ہیں انکار نہیں کرتے لیکن اس کے اندر توڑ مروڑ کرتے آگے پیچھے اس کے مفہوم کو بیان کرتے ہیں۔ اس سے بہت سختی کے ساتھ ہمارے حضرات نے منع کیا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن پاک اپنے سمجھنے کے اندر تمہاری سائنسی تحقیقات کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں مسلمانوں کو چاہیے، اور وہ علماء جو ان مستشرقین سے اور ان کافروں کے سائنس والوں سے ایسے متاثر ہیں کہ ان کو اپنا قرآن ہلکا نظر آتا ہے اور ان کی چیزیں بھاری نظر آتی ہیں، تو یہ ان کی بدبختی ہے۔ اس کو بدبختی سے تعبیر کرنا بہتر ہے تاکہ ان کو تھوڑی سی عقل آئے اور وہ اپنے قرآن پاک کو جو اللہ کا کلام ہے، وہ تحقیقات جو مخلوقات کی تحقیقات ہیں، ان تحقیقات یہ مشاہدے والی چیزیں ہیں اور یہ آسمان سے اتاری ہوئی کتاب ہے، یہ کتاب ان کی مخالف نہیں ہے، نہ ان باتوں کی ترغیب دیتی ہے اور نہ اس کا انکار کرتی ہے۔ تم چلو آگے چلو، خوب بڑھو، لیکن قرآن پاک کے منکر مت بنو اور قرآن پاک میں اندر ادھر ادھر کی تعویلات مت کرو۔ یہ وہ 8-10 صفحے جو میں آپ کی خدمت میں نے کہا مفتی صاحب نے اس کا پوری تفصیل پیش کی ہے، اس کا ایک مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی شان ہے اس اللہ کی جس نے آسمان میں برج بنائے، برج سے ستارے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ سیارات بھی ہو سکتے ہیں جو آسمان کے اندر ہمارے رب فرماتے ہیں اس میں سورہ یاسین میں کل فی فلک یسبحون، ہر ایک سیارہ اپنے اپنے مدار میں ایسے چل رہا ہے جیسے سمندر میں تیر رہا ہو، اور اللہ اس کو چلا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں چلا سکتا، نہ اس کو کوئی پیدا کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی چلا سکتا ہے۔ اور جو دو تمہارے سامنے ہیں اس میں سے ایک چمکتا دمکتا چراغ کی طرح ہے اور ایک کیا ہے، چاند ہے جو روشنی پھیلانے والا، منیر بانے روشنی پھیلانے والا چاند ہمارے رب نے پیدا کیا ہے۔ اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ اللہ پاک میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔